الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گندی عورتوں کے لیے گندے مرد ہیں اور گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں ہیں۔ اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد ہیں اور اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں، یعنی جو جیسا ہوتا ہے اس کو جیون ساتھی ویسا ہی ملا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ اچھے بنیں تاکہ آپ کی جو شریک حیات آئے وہ اچھی ہو۔ گزشتہ جمعہ میں نے بہت ساری باتیں آپ کے گوشے گزار کی، آج بھی چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو سورہ نور کے ترجمہ کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ سورہ نور کے ترجمہ کو پڑھنے کی تاکید کریں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو۔ جب سورہ نور کے ترجمہ کو آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں پڑھیں گی تو اس سے بہت ساری باتیں انہیں سیکھنے کو ملیں گی، بہت ساری باتیں، یہاں تک کہ سورہ نور کے ترجمہ کو پڑھتے ہی اس کے شروع میں ہی آپ کے بچے یہ جان جائیں گے کہ اگر شادی سے پہلے پاپ کیا جائے، شادی سے پہلے زنا کیا جائے تو شریعت میں اس کی سزا کیا ہے، اور اگر شادی کے بعد پاپ کی جائے تو شریعت میں اس کی سزا کیا ہے۔ جب آپ کے بچے آپ کی بچیاں اسے پڑھیں گے تو اچھی طرح انہیں معلوم ہو جائے گا، تو وہ پاپ کرنے سے بچتے رہیں گے۔ لہٰذا سورہ نور جو 18ویں پارے کے اندر ہے، اس کا ترجمہ آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو بھی کہے کہ وہ پڑھیں یا انہیں پڑھ کر سنایا جائے۔ ماحول کو درست اور بہتر بنانا بہت ضروری ہے، خوشگوار بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے بچے ہماری بچیاں اپنے دین کو نہیں پہچانیں گے، اپنے مذہب کے قوانین کو نہیں جانیں گے تو وہ پاپ کو بھی ثواب سمجھنے لگیں گے۔ لہٰذا ضرورت ہے
کہ ہم سورہ نور کے ترجمہ کو پڑھنے کی تاکید اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کو کریں۔ اور اگر گھر میں بچیاں جوان ہو تو جو قریبی رشتہ دار کے بچے ہیں ان پر زیادہ غور رکھا کرے، غور کیا کرے، جیسے خالہ کا بیٹا ہو گیا، پھوپھی کا بیٹا ہو گیا، بھائی کا بیٹا ہو گیا، ان سبوں پر گہرائی کے ساتھ غور رکھا کرے، غور کیا کرے، کیونکہ یہ گھر کے بچے ہیں، لیکن یہ محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ کوئی کانڈ گھر میں کر سکتا ہے۔ اور ساتھ میں جب بچے بڑے ہونے لگے، عقل مند ہونے لگے، تو ان کا بستر بھی الگ کر دیا جائے۔ روم الگ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اتنا روم ہر انسان کے پاس ہوتا بھی نہیں کہ جتنے بچے ان کے لیے الگ الگ روم کا انتظام کیا جائے، سارے انسانوں کے پاس اتنا سادھن نہیں ہے، لیکن ہم بستر الگ کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے یا بچہ عقل مند ہو جائے، تب۔ بچی 10 برس کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ بچی کا بستر الگ کر دے، بچی کے ساتھ وہ باپ نہ سوئے۔ اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو ماں کو چاہیے کہ بچہ کا بستر الگ کر دے، ماں کے ساتھ وہ بچہ نہ سوئے۔ اسی طرح بھائی بہن کے ساتھ بھی اگر یہ دونوں بڑے ہو جائے یا 10 سال کے ہو جائے یا عقل مند ہو جائے تو ان دونوں کا بستر بھی الگ کر دینا چاہیے، اس سے ماحول جو ہے بہتر بنے گا۔ اور جب بچے عقل مند ہونے لگے تو ماؤں کو چاہیے کہ اس کے سامنے کپڑے چینج نہ کریں، باپ کو بھی چاہیے کہ چھوٹے کپڑے میں نہ رہیں، بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ اور جو گھٹنا کھول کر نہاتے ہیں، جو مسلمان چھوٹا سا کپڑا پہن کر صرف شرمگاہ کو چھپانے کی جگہ پہ کپڑا پہنتے ہیں، جسے انڈر ویئر کہا جاتا ہے، اور کھلم کھلا نہاتے ہیں، پردے میں آپ کیسے بھی نہا سکتے ہیں، روم میں نہا رہے ہیں، غسل خانہ میں نہا رہے ہیں، گیٹ لاک ہے، آپ کیسے بھی نہا سکتے ہیں، فرق نہیں پڑتا، کوئی دیکھنے والا وہاں پر انسان موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کھلے میں نہا رہے ہیں تو گھٹنا کھلنا نہیں چاہیے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے یہ سب کا سب چھپا رہنا چاہیے۔ مسلمان ہیں تو ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا چھپانا مردوں کے لیے فرض ہے، لہٰذا وہ چھوٹا کپڑا میں جو کچھ لوگ نہاتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہی گھومتے رہتے گھٹنا کھول کے، وہ لوگ شریعت کو جانیں، شریعت کے احکام کو جانیں یا پھر دل سے مانے اگر ہے وہ مسلمان تو، اگر مسلمان نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم سکھائے، اسے اچھا بنائے۔ جب بچے ہوش مند ہونے لگے، عقل مند ہونے لگے تو اس کے سامنے ماں باپ کو چاہیے کہ گندا ویڈیو نہ دیکھے، یا اگر ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو پرہیز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ کھلم کھلا دیکھیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کے سامنے دیکھا کریں گے، لہٰذا کوشش کریں ایسے کاموں سے بچنے کی۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ مذہب اسلام میں زینت پر پابندی نہیں ہے، عورتوں کے سجنے سنورنے پر پابندی نہیں ہے، عورتوں کو خوشبو لگانے یا مہندی لگانے پر پابندی نہیں ہے، پابندی اس بات پر ہے کہ یہ زینت دوسرے کے لیے نہ کرے، یہ خوشبو دوسرے کے لیے نہ لگائے، یہ مہندی دوسرے کے لیے نہ لگائے، یہ نیا کپڑا دوسرے کے لیے نہیں پہنے، بلکہ یہ پہنے یا زینت کرے تو اپنے شوہر کے لیے کرے،
یہ نیا کپڑا پہنے تو اپنے شوہر کے لیے پہنے، یہ خوشبو لگائے تو اپنے شوہر کے لیے لگائے۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے وہ بنے سورے، زینت کرے۔ اگر وہ گندی رہیں گی، گندے لباس میں رہیں گی، اپنے شوہر کے لیے سجے گی نہیں، زینت نہیں کرے گی، مارکیٹ جائے گی تو سجے گی، ڈاکٹرز کے یہاں جائے گی تو سجے گی، دکان پر جائے گی تو اچھا کپڑا پہن کر جائے گی، اور اپنے شوہر کے لیے گندا کپڑا پہن کے گھر میں رہے گی، تو ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ کے اوپر سے دھیان ہٹا دے اور کسی پرائی عورت کی طرف دھیان لگانے لگے۔ لہٰذا مسلمان کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اچھا کپڑا بھی پہنے، زینت بھی کرے، خوشبو بھی لگائے، مہندی بھی لگائے، ہر طریقے سے سجے سورے، تاکہ اس کے شوہر کا دھیان کسی پرائی عورت کی طرف نہ جائے، اس کے شوہر کا دھیان کسی پرائی عورت کی طرف نہ جائے، اور اس کا شوہر اس کی طرف دل لگاتا رہے، اس سے محبت کرتا رہے۔ لہذا ماحول میں یہ سب لانے کی ضرورت ہے۔ شوہر تھکا ماندہ آتا ہے، بیویاں اوپر سے سناتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا دل دکھتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے ہیں مزدوری کرنے کو، روزی کمانے کو گئے ہوئے ہیں، ادھر بیٹا گھر میں انتقال کر گیا، لاش کو کوٹھری میں رکھ دیا اور اپنے شوہر کے لیے سج کر سور کر کھانا بنانے لگی۔ شوہر آیا گھر میں تو مسکرا کر اس کا استقبال کیا، اپنے پڑوس کی عورتوں سے کہا کہ تم میرے خاوند سے، میرے شوہر سے یہ نہ کہنا کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے، کیونکہ میرا شوہر مزدوری کرنے کو گیا ہے، روزی کمانے گیا ہے، وہ تھکا ماندہ آئے گا، یہ غم کی خبر سنے گا تو وہ چکنا چور ہو جائے گا، صدمے سے نڈھال ہو جائے گا، لہٰذا تم مت کہنا ایسا۔ تو حضرت ام سلیم جو سجی وہ کسی اور کے لیے نہیں، ان کے پاس بھی دل تھا، بیٹا کے مرنے کا درد تھا، لیکن شوہر کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوتا ہے، صحابیہ سے سیکھے۔ وہ جو سج رہی ہے وہ اپنے شوہر کی رضا مندی کے لیے سج رہی ہے، تاکہ میرا شوہر جب آئے تو اس کا دل صدمے سے نڈھال نہ ہو پائے۔ موت و حیات تو اپنی جگہ پر ہے، جسے آنا ہے وہ آ کر ہی رہے گا، جسے جانا ہے وہ جا کر ہی رہے گا۔ لہٰذا عورتوں کو اپنے شوہر کے لیے زینت کرنا ضروری ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ اگر فیشن کے لباس عورتیں پہن رہی ہے اپنے شوہر کے لیے، آدھے ادھورے لباس پہن رہی ہے، تو گھر میں اگر عقل مند بچے ہو تو اس کی نظروں کے سامنے نہ پہنے، اس سے آپ کے بچوں پر برا اثر پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ بچے بڑے ہو جائے تو اس کا بستر الگ کیا جاتا ہے، لیکن سماج میں یہ بھی دستور چلا ہوا ہے کہ میاں بیوی عمر دراز ہونے لگتے تو یہ اپنا بھی بستر الگ کر لیتے ہیں۔ بچے جب بڑے ہو جائے تو پھر اس کو دوسرے روم میں سلائے، لیکن میاں بیوی کو اتحاد سے رہنا چاہیے، اور بڑھاپے میں خاص کر میاں کو بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، بیوی کو میاں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، یعنی اپنے دل کی بات کہنے کے لیے، نفس کو سکون پہنچانے کے لیے نہیں، وہ تو بڑھاپے کے عالم میں ہے، لیکن دل کی کچھ باتیں ہوتی ایسی، جب یہ میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں تو دلوں کو تسکین حاصل ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا اگر سادھن ہو تو بچوں کا روم الگ کرے، بچوں کا بستر الگ کرے، لیکن میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں رہے، اگر مجبوری ہے تو کوئی دقت نہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سب کے سب سورہ نور کے اردو ترجمہ کو پڑھے، بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہے، کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہونا ہے، کیا کہہ کے داخل ہونا ہے، مردوں کو نگاہیں کیسی رکھنی چاہیے، عورتوں کو نگاہیں کیسی رکھنی چاہیے،
سورہ نور کے ترجمہ کو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے معاشرے میں درستگی پیدا ہوگی، اونچ نیچ کی پہچان پیدا ہوگی، اور ہمارے معاشرے سے برائیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ رب قدیر ہم سبوں کو شریعت کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے کہی یہ اسلامی باتیں ہیں، آپ شرماتے رہے، نہ ہم سے پوچھیں نہ ہم آپ کو بتائیں، گناہ پہ گناہ کرتے جائیں تو اس سے کیا مذہب اسلام کا نام روشن ہوگا؟ ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ جب قرآن کھلم کھلا بتا رہا ہے، حدیث مقدسہ کھلم کھلا بتا رہی ہے، تو ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ لہٰذا سیکھنا ضروری ہے۔ آخری بات یہ کہ شب برات آنے والی ہے، وہ جمعہ کی شب پڑے گی، یعنی جمعرات کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ شب برات کی رات ہوگی۔ شب برات کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، لہٰذا اس رات میں ہم اچھا کام کریں۔ ایک منٹ میں یہ سمجھے کہ اس رات میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ جب شب برات آئے تو غروب آفتاب کے وقت 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ مغرب کے بعد یا رات میں غسل کرنا چاہیے، اچھے کپڑا پہننا چاہیے، آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، فاتحہ دلانا چاہیے، صدقات و خیرات کرنا چاہیے، اور اپنے مردوں کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، اور زندوں کی بھلائی کے لیے، صحت مندی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ساتھ میں نماز تہجد بھی پڑھنا چاہیے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھنا چاہیے، استغفار بھی پڑھنا چاہیے، درود شریف بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور خصوصی طور پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقین جانیے یہ کام آپ کے سال بھر کے بہتری کا ضامن بنتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، ان کاموں کے ذریعے آپ کا سال بہتر بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس رات میں نہ کرے تو یہ کام نہ کرے، یعنی آتش بازی نہ کرے، کھیل کود کر رات نہ گزارے، چائے پیتے پیتے رات نہ گزارے، گپ شپ کرتے ہوئے رات نہ گزارے، گاڑیوں کی ریس لگاتے ہوئے رات نہ گزارے، برائی کرتے ہوئے رات نہ گزارے، غیبت چگلی وغیرہ کرتے ہوئے رات نہ گزارے۔ اگر برے کام کرتے ہوئے رات گزاریں گے تو آپ جانیں کہ یہ ایسے کام ہیں جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ پھر ایسے کاموں کے کرنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو نقصان ہوگا۔ لہٰذا اس رات میں آپ عبادت کریں اور دن آئے تو روزہ بھی رکھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو شب برات میں، ماہ شعبان میں اور ہر مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔